آخرکار ساحل ادیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ کراچی کی سٹی کورٹ نے مبینہ طور پر سوشل میڈیا انفلوئنسر ساحل ادیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ملزم کو گرفتار کر کے 24 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ساحل ادیم کی گرفتاری کی وجہ وہ بیان بنی جس میں انہوں نے سندھ کے وڈیرا سسٹم کو ٹارگٹ کیا۔ خود ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، اپنے ساتھ ہی غزوہ ہند کر کے، یا پھر غزوہ سندھی کر لیں۔ یہ جاگیرداروں نظام جو سندھ میں چل رہا ہے اس وقت، جو چودھری صاحب کو اپنی بیٹی دینی پڑ رہی ہے ہر زمیندار کو، کیونکہ بیٹی چودھری صاحب کی پہلی امانت ہوتی ہے۔ یہ غزوہ ہند کریں گے یہ سندھی؟ باتیں سنو ان کی، نام مسلمانوں والے اور کام ان کے وہ والے کہ جو ہندوؤں نے بھی کبھی اس لیے گندی حرکتیں نہیں کی۔ یہ غزوہ ہند کے اپنے اوپر بینر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شرم، اتنے بے شرم ہیں آپ لوگ۔ اپنی غلطی ماننی نہیں، اپنے آپ کو چودھری صاحب کو بیٹیاں بھی دینی ہے گفٹ میں، شادی سے پہلے ایک دن چودھری صاحب کے ساتھ گزارے گی سندھی بھی لڑکی، اور یہ غزوہ ہند ہے، یہ سندھ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ اور آج ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ساحل ادیم کو سندھی قوم کی بیٹیوں کے خلاف ایسی نازیبا بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کسی بھی قوم کے خلاف بات کرنا شرعی اور اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، لیکن اس لیے اس ایک جملے میں ساحل ادیم نے ہمارے ملک کے بوسیدہ نظام کا وہ مانوس چہرہ دکھانے کی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے آج ہزاروں لڑکیاں اور عورتیں پورے ملک میں جنسی تسکین کے لیے قربان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ڈارک ویب کا نام سنا ہوگا، جس پر ہر وہ غلیظ کام ہوتا ہے جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس یہی سمجھ لیں کہ پاکستان میں بھی ڈارک ویب کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جس کو چلانے والے کوئی یہودی، کوئی اور کافر نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمان ہی ہیں۔ یعنی وہ ملک جو کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور جو ملک اس وقت دنیا میں مسلمان آبادی والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، وہاں اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھری جا رہی ہیں۔ ساحل ادیم نے ہمیشہ اس سڑے ہوئے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کہا، اور یہی وہ غلطی کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے یہاں کے ان فرعونوں کو چیلنج کیا جو اس بوسیدہ نظام کے کامیابی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور ان کا غلیظ چہرہ دنیا کو دکھائیں گے، اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس دن لوگوں نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا، اسی دن سے ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سک رہے۔ یہ دین آئے تھے نبیوں کے، اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں، آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر نہیں، ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ آپ کی اپنی فطرت کے خلاف ہے نا یہ بات۔ آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ساحل ادیم کو سندھی قوم کے بارے میں غلط کمنٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا، وہ لوگ ایک عام چیز کو بول رہے ہیں، اور وہ عام چیز ہے ساحل ادیم اور مفتی طارق مسعود کے درمیان حالیہ کچھ دنوں سے چلی آ رہی ہاٹ ڈیبیٹ۔ ڈرپوکوں کے لیے اسلام نہیں آیا بھائی، پہلی بات تو یہ جہاد بعد میں آتا ہے، توکل پہلے آتا ہے۔ دنیا میں کسی نہ مسلمان نے آپ کو قتل کرنا ہے، نہ کافر نے، نہ کسی ایلین نے، آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے جان نکالنا ہے۔ یہ جہاد سے بہت پہلے، کلمے سے پہلے آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ دیر از این ایکسٹرنل فورس، پہلے ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے گی، ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا اس طرح کا کوئی آپ کا جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کھل کے بولتے نہیں ہو، آپ کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تلوار کی طاقت کے ذریعے آپ حکومت کو گرانے کو، آپ لوگوں کو، اس نوجوانوں کو اس پہ لے کر آ رہے ہو، یہ آپ کے اندر ہے۔ لیکن آپ ایجنسیوں سے، فوج سے ڈرتے ہو، آپ منہ سے بولتے نہیں ہو، ڈرپوک آپ ہمیں کہہ رہے ہو۔ اس لیے ذرا آپ اپنی زبان کو بھی لگام دیں کہ بیوی کو شوہر کے خلاف، اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف، اور اولاد کو ماں باپ کے خلاف، بہوؤں کو ساسوں کے خلاف، اور عوام کو علماء کے خلاف، یہ ذہن آپ پبلک کا۔ ہمارے ملک میں یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف حق کی آواز اٹھاتا ہے، یا جب بھی کوئی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، تو یہ لوگ حکومت کے خلاف فتوے لگا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، اور آج ان کا نیا ٹارگٹ ساحل ادیم ہے، جنہوں نے لوگوں کو ان رانگ نمبرز کی اصلیت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ عمر الخطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، عمر الخطاب کی طرح کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں سر؟ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کریں گے عمر الخطاب کی طرح؟ آرمی والے اٹھا لیں گے، پولیس والے پکڑ لیں گے، وہ والے پکڑ لیں گے، اور پتہ نہیں مجھے القاعدہ نہ کہہ دے تو کوئی آئیسس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے۔ کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے؟ میں نظام کی بات کرتا ہوں سر، کہ ہر مسلمان کو
پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے 40-year-old man and a woman, 20-year-old man as a woman, آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں. جب بھی کسی ایسے بندے کو راستے سے ہٹانا ہو تو سب سے پہلے اسے سوشل میڈیا پر بین کیا جاتا ہے, پھر اسے جیل بھجوایا جاتا ہے, اور آخر میں اسے دین سے باغی یا پھر ریاست سے باغی یا پھر توہینی مذہب جیسے جھوٹے مقدموں میں ڈال کر اسے عمر قید یا پھر موت کی سزا سنا دی جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوا ہے؟ میں صدام حسین کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھیں؟ خیر کوئی بھی ہو جو حق کی خاطر آواز اٹھائے وہ اس غلیظ نظام کے شکنجے میں ضرور آئے گا, کیونکہ یہ شکنجہ آج اپنی پوری طاقت حاصل کر چکا ہے, جس کا مین ٹارگٹ عوام کا برین واش کر کے ان کو اپنے تابع کرنا ہے, کیونکہ غلام جتنا زیادہ اپنی غلامی میں جیے گا ان کا نظام اتنا زیادہ ترقی کرے گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.